حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ان کا انتقال ہوا، تو جب انتقال کا وقت قریب آیا نا، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور بھی کافی زیادہ باتیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا عبداللہ تمہارے تو انتقال کا وقت قریب ہے، تمہاری حالت بتا رہی، تمہاری بیماری، تو اگر تم کہو تو میں تمہاری بچیوں کے لیے کوئی روز کے پیسے نہ مقرر کر دوں، تاکہ تمہارے انتقال کر جانے کے بعد تمہاری بچیوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ظاہر ہے والد کا انتقال ہو گیا، بھائی ہے کوئی، تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر کیسے؟ جیسے آپ آ کے سوال نہیں حضرت ویسے، بھائی جائز نجائز والا مسئلہ بعد میں، وہ ایک اور بحث ہے، میں آپ کی باتوں کا نہیں حضرت دیکھو نا پیسے جمع کرا چھڑنے، پتہ نہیں 18 سال بعد کی حالات ہونے نے کی نہیں۔ یہاں سنو، تم تو 18 سال کی بات کرتے ہو نا، ذرا اسی وقت کی بات سنو۔ حضرت آپ کا انتقال ہو گیا اگر اس بیماری میں، تو بچیوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اگر عبداللہ ابن مسعود اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بچیوں کا کوئی روز کا خرچہ مقرر کر دوں، آپ نے فرمایا امیر المومنین میری بچیوں کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ کیسی بات ہے، ان کو کیوں ضرورت نہیں ہے، کیسے ان کا گزارا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اور میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی بھی ہیں، ہر شام پڑھتی ہیں، پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں آئے گا، ان کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں سکھایا ہم پھر بھی جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر دوجی گل ہی میرے خیال سے حضرت جی قربان صرف دو، ایک سورہ یاسین، دوسرا سورہ واقعہ، باقی میں نے کہہ رہا نہیں اس کو حضرت جی صبح وہ، شام کو یہ، اور پھر سورہ ملک، تینوں کو تو حضرت جی لازم کر لو، اللہ کی قسم ہے سکون اتر آئے گا آپ کی زندگی میں۔ پہلا فرمایا جو نماز فجر پڑھ کے سورہ یاسین پڑھے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں، کام اللہ کے ذمہ ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے فاقہ، یہ بھی ٹینشن گئی، اور جو سورہ ملک ہر رات پڑھے گا اپنا معمول بنائے گا، ہر شام ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت اگر کوئی معاملہ ادھر ادھر ہو گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، حکم جہنم کا آ گیا، تو حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ سورہ ملک اللہ سے جھگڑے گی، رب کریم یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، یہ مجھے روز پڑھتا تھا، میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، تو پھر سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی، اگر اس کو جہنم میں بھیجنا پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دو۔ اب سورہ ملک تو نہیں نا نکالی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ لیکن کیا ہے پڑھنی ایسی سکھاؤ اپنے بچوں، یہ وہ ایسے ویسے ویسے سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ سویرے سویرے جتنے والد بیٹھے ہو نا، اٹھ جایا کرو، اپنے بچوں کو اٹھاؤ، خود کھولو، ان کو بٹھاؤ سامنے، پڑھو۔ سب پریشان ہیں، سب چہروں پہ پریشانی لکھی، پریشان صرف اس وجہ سے ہیں کہ جو انہوں نے دیا ہم نے دیا، جو انہوں نے کہا ہم نے کیا۔